لله الأسماء الحسنى من أحصاها دخل الجنة. لله الأسماء الحسنى من أحصاها دخل الجنة. كل منها ندعوه بها والله اسم من أعظمها. كل منها ندعوه بها والله اسم من أعظمها. جاء الوصف وجاء المعنى في أسماء الله الحسنى. جاء الوصف وجاء المعنى في أسماء الله الحسنى. رحمن بالمخلوقات ومجيب كل الدعوات ورحيم بالعبد الصابر ومزيد النعمة. خدا کا حریم جلال آ رہا ہے، نگاہوں میں نور جمال آ رہا ہے۔ تقریباً 1 صدی پرانی تصویر۔ ربضہ نامی مقام پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا مقبرہ، خیبر میں موجود یہودیوں کا قلعہ قموس اور باغ جو غزوہ خیبر میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہاتھوں اسلام کے زیر نگی آیا۔ اس کی خستہ حالت کی وجہ سے آج کل اس کے گرد بار تعمیر کر دی گئی ہے۔ بحیرہ قلزم کے مشرقی کنارے اور عرب کے شمال مغرب میں مدائن شعیب ایسی جگہ آباد تھا جو شام سے متصل علاقہ حجاز کا آخری حصہ ہے۔ یہاں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم آباد تھی۔ سلسلہ در سلسلہ تعمیر کی گئے مکانات جو آج بھی فن تعمیر کے شاہکار ہیں۔ مدینہ ریلوے اسٹیشن۔ خلافت عثمانیہ کے دور میں ترکوں نے نقل و حرکت کے لیے ترکی سے مدینہ منورہ تک ریلوے لائن ڈالی تھی۔ یہ اس دور کا قائم کردہ ریلوے اسٹیشن ہے۔ اس غار کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ وہ غار ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں زخمی ہونے کے بعد آرام فرمایا تھا۔ الأسماء الحسنى من أحصاها دخل الجنة. كل منها ندعوه بها والله اسم من أعظم. مسجد اقصی کے اندرونی حصے کا ایک خوبصورت اور دل ربا منظر۔ اسلامی بادشاہوں نے اس مسجد کو انتہائی عقیدت و محبت سے تعمیر کیا ہے۔ وقت فرصت کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ چھت پر خوبصورت نقش و نگار ہیں اور نیچے ستونوں کے درمیان وہ چٹان نظر آ رہی ہے جو مسلمانوں کا قبلہ اول تھی۔ مقدس چٹان کے نیچے موجود غار کے مختلف مناظر۔ فلسطین کے شہر بیت اللحم میں موجود وہ جگہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش کے طور پر مشہور ہے۔ مسجد ابراہیمی۔ الخلیل حبرون میں مسجد ابراہیمی جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی ازواج مطہرات مدفون ہیں۔ اردن کے علاقے وادی شعیب میں موجود حضرت شعیب علیہ السلام کا مقبرہ اور مسجد۔ حضرت شعیب علیہ السلام قوم مدین کی طرف مبعوث ہوئے اور آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خسر تھے۔ اریحہ نامی مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقبرہ۔ یہ شہر دریائے اردن سے 10 کلومیٹر مغرب میں ہے اور تقریباً 9000 سال سے مسلسل آباد چلا آ رہا ہے۔ جامع مسجد اموی۔ یہی وہ مسجد ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے اور مسلمانوں کی قیادت فرمائیں گے۔ مسجد اموی کے صحن میں موجود وہ گاڑی جسے منجنیق کہا جاتا ہے جو پرانے وقتوں میں توپ کا کام دیتی تھی۔ یہ منجنیق سلطان صلاح الدین ایوبی کی بنائی ہوئی ہے جو انہوں نے بہت سی جنگوں میں استعمال کی۔ جلتی جھاڑی، برننگ بش۔ کوہ طور کے دامن میں سینٹ کیتھرین ایک بہت بڑی عبادت گاہ ہے۔ اس کا وہ حصہ جہاں جلتی جھاڑی ہے جس کی طرف یہ بات منسوب کی جاتی ہے کہ اسی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آگ لگی ہوئی نظر آئی تھی۔ یہ عبادت گاہ قسطنطین کے زمانے کا بنایا ہوا ہے۔ کوہ طور کے دامن میں حضرت ہارون علیہ السلام کا مقبرہ۔ عیون موسیٰ۔ مصر میں بحر احمر عبور کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام صحرائے سینا میں آئے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے عصا چٹان پر مارا تو 12 چشمے جاری ہو گئے۔ ان میں سے کچھ اب بھی باقی ہیں۔ زیر نظر تصویر اسی چٹان اور اس سے نکلتے ہوئے چشمے کی ہے۔ اب اس کے اوپر عمارت بنا دی گئی ہے۔ جاء الوصف وجاء المعنى في اسماء الله الحسنى. جاء الوصف وجاء المعنى في اسماء الله. مقام حضرت یونس علیہ السلام۔ نینوا عراق کے مقام پر حضرت یونس علیہ السلام کا مقبرہ اور مسجد۔ ان کی قوم بھی یہی آباد تھی۔ زبورت چاند دیوی کا مندر اور عراق کے مقام پر نمرود کا بنایا ہوا زبورت کا مندر 1922 میں کھدائی کے دوران برآمد ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ یہی وہ مندر ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا تھا۔ كل منها ندعوه بها والله اسم من أعظمها.
بأسماء الله الحسنى. کیسی لگی آپ کو نظم؟ یقیناً مزہ آیا ہوگا. بہت سے دوستوں نے اس کی تعریف کی ہے اور اب آپ بھی ایسا ہی سوچ رہے ہیں نا؟ اچھی بات ہے، انسان کو اچھی سوچ رکھنی چاہیے. مگر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو برے کردار اور غلط سوچ کے مالک ہوتے ہیں. ایسا ہی ایک تاریخی واقعہ ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں والیوم 4 دادا جان کی جاسوسی سے روزہ رسول کی حفاظت. اور آپ کو بتاتے چلیں والیوم 4 میں ہی ایک زبردست کہانی ماسٹر صاحب کی تنخواہ بھی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں روزہ رسول کی حفاظت. یہ 557 ہجری کی ایک خاموش رات تھی. مسلمانوں کے تاریخی ملک شام کے دارالخلافہ دمشق پر اندھیرے کا راج تھا. ہر طرف ویرانی نے ڈیرے ڈال رکھے تھے. دمشق کے تمام باشندے میٹھی نیند کے مزے لوٹ رہے تھے، مگر انہی لوگوں کا قائد اور عالم اسلام کا شیر دل مجاہد دن بھر کی اعصاب شکن محنت کے باوجود رات کے اس پہر عبادت میں مشغول تھا. یہ امیر المؤمنین حضرت نور الدین زنگی رحمہ اللہ تھے، جو حسب معمول تہجد ادا کر رہے تھے. تہجد سے فارغ ہو کر نور الدین زنگی رحمہ اللہ تعالی آرام کی غرض سے بستر پر لیٹے اور ان کی آنکھ لگ گئی. ابھی آنکھ لگے چند ساعتیں گزری تھیں کہ انہیں ایک روح افزا منظر دکھائی دیا. انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پر نور نظر آیا. ایک مومن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے زیادہ بڑھ کر اور کیا سعادت ہو سکتی ہے؟ اور یہی اعزاز نور الدین زنگی رحمہ اللہ تعالیٰ کو اس رات حاصل ہوا. لیکن اچانک نور الدین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے ساتھ دو اور چہرے دکھائی دیے. یہ دو عمر رسیدہ افراد کی صورتیں تھیں جو اسلامی لباس میں ملبوس تھے، اور ان کے چہروں پر داڑیاں بھی تھیں، مگر ان کی شکلیں مکروہ تھیں اور ان کے چہرے پر نور کی بجائے تاریکی اور بے رونقی چھائی ہوئی تھی. سلطان نور الدین ابھی ان دونوں آدمیوں کو دیکھ ہی رہے تھے کہ سرور کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ سلطان کی سماعتوں سے ٹکرائے: ان کے شر سے ہماری حفاظت کا انتظام کرو. خواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت پر ختم ہو گیا اور سلطان کی بھی اچانک آنکھ کھل گئی. انہیں کچھ سمجھ نہ آیا، لہٰذا انہوں نے فوراً وضو کیا اور 2 رکعت نفل ادا کیے. نماز پڑھتے ہی وہ دوبارہ بستر پر لیٹے. نیند نے پھر آ دبوچا اور وہی خواب دوبارہ دکھائی دیا. اسی انداز میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور پھر وہی 2 مکروہ صورتیں دکھائی دیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنائی دیے: ان کے شر سے ہماری حفاظت کا انتظام کرو. سلطان زنگی پھر بیدار ہو گئے. خواب کا منظر ان کی آنکھوں میں گردش کرنے لگا. انہوں نے دوبارہ وضو کر کے نوافل ادا کیے اور پھر نیند نے تیسری مرتبہ انہیں اپنی آغوش میں لے لیا. خواب میں پھر وہی مناظر دکھائی دیے. سلطان اس بار بھی یکایک بیدار ہو گئے، مگر ان کی نیند اڑ چکی تھی اور الجھن و پریشانی نے انہیں شدید بے چین کر دیا تھا. وہ اس خواب پر غور کر رہے تھے جو انہیں مسلسل 3 بار دکھائی دیا، مگر ذہن کو کچھ سجائی نہ دے رہا تھا. بالآخر کچھ دیر اس کیفیت میں مبتلا رہنے کے بعد سلطان نے اپنے مشیر خاص اور وزیر با تدبیر جمال الدین موصلی رحمہ اللہ تعالیٰ کو طلب فرمایا. حکم ملتے ہی جمال الدین موصلی جب سلطان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے سلطان زنگی کو بہت بے چین اور پریشان حال پایا. چنانچہ فوراً ادب سے پوچھا: آپ نے مجھے یاد فرمایا، خیریت تو ہے؟ جواب میں سلطان نے اپنا خواب جمال الدین موصلی کو سنا دیا. خواب سن کر جمال الدین موصلی گہری فکر میں ڈوب گئے. کچھ سوچنے کے بعد انہوں نے کہا: لگتا ہے کہ مدینے میں کوئی اہم واقعہ پیش آنے والا ہے. آپ کو اپنا خواب پوشیدہ رکھنا چاہیے اور فوراً مدینہ روانہ ہونا چاہیے. سلطان زنگی نے جمال الدین موصلی رحمہ اللہ کی اس بات سے اتفاق کیا اور مدینہ روانگی کے لیے تیاری کا حکم دے دیا.